أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان نشریات رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج جمعۃ المبارک کی یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایک طرف تو مہینہ رمضان المبارک اور دن جمعے کا. مہینوں میں رمضان المبارک افضل ترین مہینہ اور دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن. تو رمضان المبارک کے جمعوں کو خاص، یعنی جمعے کے دن کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ جمعہ ویسے ہی بہت اللہ تعالیٰ نے اس دن میں برکت عطا فرمائی ہے، اور خاص طور پہ اس دن میں عبادات اور اذکار کی کثرت رکھنی چاہیے. ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم روزے رکھتے ہیں اور نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں،
لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یا ہماری قوم میں کچھ چیزیں سرایت کرتی جا رہی ہیں جو کہ سب میں تو نہیں لیکن بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا. شاید ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، رشوت لینا ہم اس کو شاید گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کرنا شاید ہم اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، کسی کے لیے برا کرنا یعنی اگر میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں اس کو فائدہ نہ پہنچاؤں، یا اگر میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو شاید میں اس کو نقصان پہنچا کے خوش ہو جاؤں. یہ چیزیں ہمیں سرایت کرتی جا رہی ہیں جو کہ بہت غلط ہے. خاص طور پہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو کیا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، منافع زیادہ لینا، ذخیرہ اندوزی کرنا، کرپشن کرنا، ملاوٹ کرنا، یعنی وہ تمام دنیاوی چیزیں جو کہ عام حالات میں بھی منع ہے، کیا روزے کی حالت میں کرنے سے روزے کا ثواب کم ہوتا ہے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا روزے کا کوئی ثواب نہیں رہتا؟ اس حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ بڑے زبردست عالم دین ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ تشریف لائے. الحمدللہ. اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش لہن قاری ہیں، نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، حافظ ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں دل سے کلام پیش کرتے ہیں، قاری فیصل چشتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم خیریت سے؟ فیصل بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی. اور ناظرین ہمارے ساتھ مزید خوش لہن نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں تعارف کرانا چاہوں گا راحت گابا ہمارے ساتھ موجود ہے، مختلف چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی ان کی کافی نعتیں آتی ہیں. السلام علیکم. خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی. اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں موجود ہیں جو کہ بہت ہی خوش لہن نعت خواں ہیں، خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتی ہیں، شہلا ناز صاحب. السلام علیکم. مائک میں بولیے گا تو آواز جائے گی ورنہ پھر. جی تھینک یو، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، غیبت تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن روزہ رکھا ہوتا ہے، بولتے ہیں روزے پورے رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے. الحمدللہ والشکر للہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آمین. ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ پر مبنی آج کی جو گفتگو ہے یقیناً انشاءاللہ الرحمن یہ سحر حاصل گفتگو رہے گی. جھوٹ کی تعریف جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے، لغت کے اعتبار سے یہ 3 حروف کا مرکب ہے، کاف ذال بے، جسے ہم کہتے ہیں کذب. اور کذب کا معنی ہے واقعے کے خلاف کوئی بات بیان کرنا، جسے ہم عرف عام میں جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں. اور جھوٹ کی سزا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ فرمائی ہے کہ جھوٹ کی سزا صرف اور صرف لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت سے دور کرتا. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ مومن دور ہو جائے تو بتائیے اب اس کے اوپر کس قسم کا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا. جب انعام نہیں ہوگا تو یقیناً اس کی زندگی زوال ہی کے ذریعے اب گزرتی چلی جائے گی. روزے کا جہاں تک تعلق کے جھوٹ کے ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا تو روزے کی صحت پر تو اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کا کاؤنٹ ہوگا، روزہ رہے گا. لیکن جو روزے کا مقصد ہے نا، اس مقصد میں اس شخص کو ناکامی اور وہ محروم رہے گا، اپنے مقصد کو نہیں پہنچے گا. روزے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جزا. اور اللہ کی جزا کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے میں خود ہوں. یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے وہ محروم ہے. اللہ کے لیے اور اللہ ہی اس کی جزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی. اب جھوٹ کا جہاں تک تعلق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بات پر جھوٹ بولا، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا ہو تاکہ لوگ میری باتوں کو سن کر مذاق مسخری اور انجوائے کریں گے، تو حضور فرماتے ہیں اس کی سزا یہ بیان فرمائی احادیث شریف کے اندر کہ ایسا شخص جھوٹ بولنے والا کل قیامت کے دن اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کو
جہنم کی ایک وادی میں لٹایا جائے گا گدی کے بل، اللہ اکبر. اور ایک شخص لوہے کا گرز یعنی چیمٹا جسے ہم کہتے ہیں وہ لے کر آئے گا، اور اس کے دائیں جانب اس کی گال کے اندر وہ چیمٹا پھنسا کر کھینچتا ہوا اس کی گدی تک لے جائے گا. اللہ اکبر. پھر دوسری بار کیا کرے گا کہ وہ بائیں طرف آئے گا، پھر وہی چیمٹا اس کے بائیں گال کے اندر پھنسا کر کھینچتا ہوا گدی تک لے جائے گا. پھر پہلی جانب آ کر ناک کے نتھنے میں وہ چیمٹا پھنسا کر کھینچتا ہوا اس کے گدی تک لے جائے گا، اللہ اکبر. اور پھر دوسری بار بھی دوسرے نتھنے میں چیمٹا داخل کر کے وہ کھینچتا ہوا گدی تک لے جائے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس واقعے کو جب سن رہے تھے حضور کا فرمان، تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی، یا رسول اللہ جھوٹ بولنے والے کی اتنی سزا کہ یہ کافی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے آگے فرمایا نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں وہ ایک طرف سے یہ عمل سے فارغ ہوگا فرشتہ، جو جہنم کا فرشتہ ہوگا، جب وہ دوسری طرف آئے گا تو وہ حصہ بالکل اپنی جگہ پر آ جائے گا. اللہ اکبر. پھر دوبارہ یعنی سے یہ کام. عمل اس کا قیامت تک رہے گا، یہ اس کو سزا قیامت تک ملتی رہے گی. یعنی کسی کو ایک دفعہ جلا دیا اور جس کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہی محسوس کرتا ہے، دوبارہ جلنے کے بعد وہ شخص ٹھیک ہو جائے، دوبارہ اس کو جلایا جائے تو بتائیے اس کے اوپر کیا گزرے گی. اللہ اکبر. تو یہ جھوٹ کی سزا حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو صحابہ کے اندر، ان کے جسموں کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا تھا، یا رسول اللہ ہم اس جھوٹ سے پناہ مانگتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے اپنے امتی جو جھوٹ پر مبنی تھے، میں نے وہ سزائیں جہنم کے اندر ملاحظہ فرمایا. تو دنیا میں آ کر حضور نے اس کی سزا کو بیان فرمایا. تو یقیناً ہمارے یہ لمحہ فکریہ ہے. ایک تو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا بیان فرمایا. صحیح فرمایا آپ نے. اچھا، اب میں درخواست کرنا چاہوں گا راحت کعبہ سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. اور صدا کرنا تھا میرے بس میں، میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا تھا میرے بس میں، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. اور کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی
जाने खुदा जाने मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया राहत का, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। मुफ्ती साहब, आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ पाते रोज़े में, तो मतलब नमाज की आदत नहीं होती, फ़र्ज़ है नहीं छोड़ सकते लेकिन आदत नहीं है, रोज़े रखते हैं पूरे और रोज़े बहुत पाबंदी से रखेंगे, लेकिन इस तरह रखते हैं कि सहरी के पे सो गए, असर के वक्त उठे, कुछ देर टीवी देखा और मगरिब पे रोज़ा खोल लिया। जी हाँ डॉक्टर साहब, जहाँ तक नमाज का ताल्लुक है, तारीख की जो नमाज है यकीनन वो तो जहन्नमी है, कि हुजूर ने फरमाया जो शख्स नमाज ना पढ़े तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। और दूसरा एक फरमान है हुजूर अलैहि सलाम का, जो मेरा उम्मती है वो नमाज पढ़ेगा, और जो मैं नमाज ना पढ़े तो फिर हुजूर फरमाते वो मुझ में से नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और रोजा रख कर टाइम गुजारना, रात गुजारना या दिन गुजारना, जिसे हम कहते हैं टाइम पास करना। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सहरी करते या सहरी के बाद कुछ देर के बाद टीवी देख के सो गए, उसके बाद असर पे उठते। फिर डॉक्टर साहब वो फाका कशी है, अल्लाह को फिर रोजा तो काउंट होगा ना सर, अल्लाह की रजा के लिए खाना पीना तो छोड़ा ना, उस रोजे की फिर अल्लाह को जरूरत नहीं है ना। अच्छा। वो तो अपने आप को खाने पीने से रोका है, नाम उसका रोजा बेशक उसने दिया, रोजा उसका वो भी होगा, रोजा रखते चले आ रहे हैं, कभी छोड़ा नहीं रोजा उसका रमजान की जो फर्ज है वो तो उसका अदा हो रहा है, पूरी हो रही है, लेकिन जो मकसद है उस मकसद पे तो फौत हो रहा है। हाँ, तज़किया नफ्स नहीं हो रहा, नमाज रोजा नहीं हो रहा जी, तो ये है, तो इंसान वो टाइम पास कर रहा है, वो रोजा पास नहीं कर रहा, अच्छा वो टाइम पास कर रहा है कि वक्त गुजर जाए जल्दी से। हाँ। तो ऐसे शख्स के लिए यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन जो हमें मिलते हैं, ऐसा शख्स जो है जो अपने आप को रोजा भी रखा है और नमाज से दूर रखा हुआ है, तो वो उसका अपना अपना कसूर है, वो सही बात, वो नफ्स शयातीन के चुंगल में फंसा हुआ है कि उसका दिल दिमाग अभी उस तरह पाकीज़ा नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। तो यकीनन वो शख्स जो नमाज रोजे से जुड़ा हुआ होता है, तो यकीनन वो दिल की उसकी अपनी पाकीज़गी होती है, तहारत हो जाती है, अपनी एक तहारत होती है, अपनी एक रूहानियत उसकी बेदार होती है। और जिसकी रूहानियत बेदार ना हो, सोई हुई हो, और दिल दिमाग उसका पाकीज़गी और तहारत की तरफ ना हो, तो वो इंसान फिर मिंबर और मेहराब से दूर नहीं होगा तो किससे होगा। बेशक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। फैसल चिश्ती हमारे पास मौजूद हैं। फैसल चिश्ती साहब, आपसे दरख्वास्त करूंगा इश्क के रंग कलाम। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ व सदाए शगे अबरार में हर लहज़ा गोहर बार, वरना वो सैयद आली नसबीहा वही उम्मी लक़बी, हाशिमियों मुत्तलबियों अरबियों क़रशियों मदनी, और कहा हमसे गुनाहगार, वरना वो सैयद आली नसबीहा वही उम्मी लक़बी, हाशिमियों मुत्तलबियों अरबियों क़रशियों मदनी, और कहा हमसे गुनाहगार। आरज़ू ये है कि वो क़ल्ब मुअत्तर व मुतहहर व मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा दुर आला, जो नज़र आए कहीं जलवाए रूए शगे अबरार। आरज़ू ये है कि वो क़ल्ब मुअत्तर व मुतहहर व मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा दुर आला, जो नज़र आए कहीं जलवाए रूए शगे अबरार। जिनके कदमों की चमक चमक चमक, जिनके कदमों की
چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے بہک جائے بنے رونق گلزار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے بہک جائے بنے رونق گلزار اور ایسا محبوب دیا ایسا محبوب دیا ایسا محبوب دیا حق نے تمہیں صلی اللہ جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب جس کو حریص کا دیا اتنا کیا جس نے گناہگاروں سے پیار ایسا محبوب دیا حق نے تمہیں صلی اللہ جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب جس کو حریص کا دیا اتنا کیا جس نے گناہگاروں سے پیار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ہاں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ رنگ جاؤ رنگ جاؤ میرے سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم جی ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ان نشریات میں جن اسپانسرز کا تعاون حاصل ہے اس میں یونیک بیٹریز یونیک بائک اس کے علاوہ اجوا کوکنگ آئل مرحبا شربت گل بہار کویس ایم جی گارمنٹس فروٹفل بیک شیک پیزا بیک اے بی جی جینز اور بہت سے بے شمار نام ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یونیک کی جو بائک ہے اس کا اضافہ ہمارے پاس ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک بائک جو ہے اجوا آئل کی جانب سے دی جا رہی ہے لیکن یہ دونوں بائکس یا جو آپ کو دی جائیں گی یہ ہم جو کوئز سیگمنٹ کرتے ہیں اس میں اس کے لیے آپ کو سوالات کرنا پڑیں گے اور وہ کوئز سیگمنٹ جو ہے وہ 7:20 کے بعد ہوتا ہے اس لیے کہ کچھ وقت ہمیں بھی افطاری کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں کوئز سیگمنٹ پہ تو یہ ہمارے پروگرام کی تفصیل ہے بہرحال اب ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے یہ اپنی جگہ کنٹینیو ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں روزہ اور صحت یعنی روزے سے صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اور خاص طور پہ ایک طرف تو جسمانی صحت ہوتی ہے دوسری طرف نفسیاتی صحت ہوتی ہے جو کہ انسان کی دماغ اور دماغی حالت سے کے اوپر جو منحصر ہوتی ہے تو اسی لیے ہم نے آج بھی جو ہے نا ہر ہفتے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں یعنی ماہر نفسیات ہیں اور بہت اچھے انداز میں باتیں کرتی ہیں اور خاص طور پہ ایک ڈاکٹر کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے مریضوں پہ بڑا مثبت اثر ڈالتی ہے اگر اچھی پرسنالٹی کا ڈاکٹر ہو تو اس سے آدھے مریض تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر ڈاکٹر کی بذات خود پرسنالٹی خراب ہو تو پھر جو ہے نا وہ مریضوں کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ماشاءاللہ سے ان کی بڑی اچھی پرسنالٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مریض جو ہیں وہ ان سے بات چیت کر کے اور کافی حد تک تو ان کی نفسیاتی مسائل حل ہوتے ہوں گے تو ان سے اب جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہرین خانزادہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کی تو آواز ہی نہیں آ رہی مجھے آواز ہی بند ہو گئی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہاں اب آواز آئی میں سمجھا کہ شاید آواز بالکل آپ کی بند ہو گئی تھی تو خیر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مفتی شاہد نعیم بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ شہلا ناز بھی موجود ہیں کچھ بچے بھی جو ہیں وہ موجود ہیں جو روزہ کشائی میرا پہلا روزہ لیکن وہ آپ کو میرا پہلا روزہ کے سیگمنٹ میں بتائیں گے کہ بچے کون ہیں اور کس کے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں لیکن جن کے بھی بچے ہیں میرا مطلب جس کے بھی بچے ہیں بہت اچھے ہیں اور بہت پیارے بچے ہیں یہ اس لیے جو ہے وہ ہم لیکن ان کو آپ کو میرا پہلا روزہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج ہم بات کریں جھوٹ پہ جی تو مجھے بتائیے گا کہ دنیا بھر میں ٹیسٹس آ گئے ہیں جی جن سے کہ جھوٹ پکڑ لیا جاتا ہے وہ مشین بنائی جاتی ہے اور تو انسان میں جھوٹ بولتے وقت کیا تبدیلی آتی ہے کیمیکل تبدیلی آتی ہے وہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں
یا ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑی ہی مہارت سے جھوٹ بولتے ہیں اور مشین بھی غلط بتائی تھی بولتی سچ بول رہے بول جھوٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بتائیے گا؟ اصل میں دیکھیں جس طرح مشینریز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لائی ڈیٹیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ مشینری یوز کی جاتی ہے فار دا مطلب پرسن کے جو جھوٹ بول رہا ہے. اس کے اندر بیسیکلی سائیکولوجیکلی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیسیکلی انگزائٹی کی جو سمٹمز ہیں وہ بہت حد تک ڈیولپ ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے سے. جی بالکل. اگر آپ کسی بندے کو جس طرح دیکھتے ہیں، اب میں آپ کو تھوڑا سا سائیکالوجی کی ہسٹری میں یہ بتاؤں کہ ہم ہمارے ایک فرائڈ جو ہیں سیگمنڈ فرائڈ، جی وہ ہیں فادر آف سائیکالوجی ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈیفینس میکینزمز جب ہم یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، جب ہمیں کیمرے کو بھی فیس کیا جاتا ہے، جب ہمیں لگتا ہے ہماری کوئی سچویشن ایسی ہے جو کہ ہمارے لیے سازگار نہیں ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ یہاں اس سچویشن میں ہم اپنے آپ کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے یا کوپ نہیں کر پائیں گے، تو اس وقت ہم اپنے ڈیفینسز یوز کرتے ہیں. اب وہ ڈیفینسز اس کو ہم عام الفاظوں میں جھوٹ کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کہلاتا ہے. تو اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ٹریمبلنگ، جس طرح کپکپاہٹ، ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا، دل کی دھڑکن جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تیز ہو گئی ہے، الفاظوں کا ساتھ نہ دینا، سانس جو ہے وہ بریدنگ ریٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس میں. یعنی آپ تو پہلی دفعہ جو جھوٹ بول رہا ہوگا اس کے ساتھ ہوتا ہوگا نا؟ جی نہیں، یہ نارملی یہ آپ اور جو عادی ہو جاتا ہے اس کے لیے کہاں ہوتا ہوگا؟ عادی کے لیے بھی گلٹ فیلنگز ہوتی ہیں اندر. گلٹ فیلنگ، جی بالکل. تو یہ اسی سے ایسوسیٹڈ سمٹمز ہیں جو کہ بہت، یعنی ایک جو بندہ عادی ہے اس کے ہم اتنا پراپرلی پک اپ نہیں کر سکتے، لیکن یہ سمٹمز اس کے ساتھ بھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میکینزم تو ایک جو باڈی کا ہے وہ چل رہا ہے نا کہ ایکچوئل. اگر کوئی مذاق میں بول دے جھوٹ تبھی بھی یہ سمٹمز ڈیولپ ہوں گے؟ نہیں، مذاق والے تو ایک وہ پتا ہوتا ہے کہ آپ مذاق والے سیریس جھوٹ میں جہاں پھنس رہا ہوا، جی جی بالکل، گھر پہ سوال ہو گیا کہاں سے آ رہے ہیں، جی بالکل، سمجھ نہیں آ رہا، جہاں پر ہم جھوٹ بولنے کی ایک وہ انٹینشنل، ہر گھر میں میرے خیال میں ایک جھوٹ بولنے کی جھوٹ پکڑنے کی مشین ضرور ہونی چاہیے. بالکل بالکل. میں کہتی ہوں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ جھوٹ کسی حد تک آپ کے لیے ہیلدی بھی ہے اور کسی حد تک جو ہے وہ انہیلدی بھی ہے. اچھا ہیلدی کیسے، مجھے ہی بتائیں. دیکھیں لوگ تو صحت مند، میں زیادہ جھوٹے لوگوں کو موٹا دیکھا. ہیلدی جھوٹ کا مجھے اندازہ ہو گیا ہیلدی جھوٹ کا مطلب دبلے لوگ میرے کم جھوٹ بولتے ہیں. سچویشن میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچویشن میں سچ بولنے سے آپ پھنس جائیں گے، تو وہاں آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ہیلدی جھوٹ کہلائے گا. اچھا سائیکولوجیکل اسٹریٹجی کے لیکن اچھا یہاں ذرا مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا، کسی کو کسی مشکل سے نکالنے کے لیے جھوٹ بولا جائے، یا خود کسی مشکل سے بچنے کے لیے، یا کوئی بلوا، کوئی پھڈا، کوئی جھگڑا، تفرقہ روکنے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے، کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے اچھا ایک سوال موڑا آپ نے. بالکل شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے جہاں انسان کو اپنی جان بچانا مقصود ہو، اپنا مال بچانا مقصود ہو، مال بھی جس کے پیچھے جھوٹ سے تو بڑا مال بچتا ہے. جھوٹ سے تو آپ 100 روپے دینے میں آپ جھوٹ بول دیں، ہو سکتا ہے 10 روپے میں کام ہو جائے. وہ مال ہو کہ جو واقعی مال کہلانے کی، اچھا جس میں نقصان سے بچانے کی بات، نقصان سے بچانے کے لیے. اچھا تو وہاں شرع نے وہاں پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ جو وہاں انسان اپنے آپ کو کلیئر کر سکتا ہے. اسے مصلحت کہتے ہیں. اس کی تاریخ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جب ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ کو نمرود کے حواریوں نے گھیرا، پابندی تھی آپ کے اوپر، جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے اور مورچے لگا دیے گئے تھے ناکہ بندی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت فرما دی تھی، اس لیے انہوں نے پہلے ہی نمرود نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا. تو اس بات کا چونکہ حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی بشارت حکم ہو گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا یہ میری غلط بیانی کی، ان کا زوجہ نہیں میری بہن ہے. لیکن اس کی ایک اور معنی بھی لیے جاتے ہیں کہ تمام مسلمان عضو ایمان کے بہن بھائی ہیں، تو اس لیے جھوٹ نہیں ہوا ایک طریقے سے، یہ ایک طریقے سے. لیکن ہمیں وہاں سے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ اس چیز کی اجازت دی گئی کہ جان بچانے کے لیے. اب مثال کے طور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نماز اس حالت میں پڑھو کہ پتہ نہ چلے تمہیں کہ دنیا وما فیہا سے تم بالکل نہ الگ ہو کر نماز. موبائل چوری ہو جاتے ہیں سر. اب تمہارا سامان چوری ہو رہا ہے تو وہاں شرع کیا کہہ رہی ہے؟ شرع حکم دے رہی ہے کہ اگر تمہارا ایسا مال ہے جو واقعی مال کہلانے کے لائق ہے، اگر وہ حالت نماز میں کوئی چوری کر رہا ہے تو تمہیں اجازت ہے نماز توڑ کر اپنے مال کی حفاظت کر سکتے. اچھا تو نماز ٹوٹ جائے گی. میں نے آج کل ایک ریل چل رہی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، موبائل رکھے ہوئے، ایک آدمی موبائل لینے کے لیے آتا ہے، وہ ذرا سا جان نماز ہٹا کے نیچے سے ٹی نکالتا ہے اور اسی میں رکوع کر لیتا ہے، وہ موبائل چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو اب کیا ایسی حالت میں نماز ٹوٹ جائے گی، یا یہ کہ
قائم رہے گی. وہ ٹیٹی نکال کے رکھ کے دکھا کے واپس رکھ دیا اور پھر اپنا اللہ اکبر کر کے چلو جی. یقیناً اس نے اور پھر سجدے میں چلا جاتا ہے. اپنے آپ کو سیف تو کیا ہے نا, بڑے آرام سے رکوع میں ہی تھا, اس نے وہیں سے جیسے ہی وہ آیا اس نے یوں بڑے آرام سے اٹھا کے نیچے سے ٹیٹی نکالی اور اتنی دیر میں وہ فوراً موبائل چور رکھ کے اس نے واپس رکھی اور سجدے میں چلا تو گیا. مقصود وہی ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب, مال بچانا. اچھا کچھ لوگ فون بج رہا ہوتا ہے, میں نے تو اکثر مکے مدینے میں بھی دیکھا ہے, حاجی وہ فٹافٹ اٹھا نہیں, کے اس کی اجازت نہیں ہے. صلاح نہیں, صرف صلاح کے بول دیتے ہیں, نہیں, وہ عمل کثیر میں آ رہا ہے, یعنی وہ اٹھا کے کہتے ہیں صلاح واپس رکھ لیا. وہ عمل کثیر میں آ جائے گا ڈاکٹر صاحب, عمل کثیر میں آ جائے گا, اور عمل کثیر جو ہے وہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی, فاسق کر دے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا, اور کل دوبارہ اسی طریقے سے ملاقات ہوگی. کوئی بہت اچھے ٹاپکس بھی آپ سجیسٹ بھی بہت اچھے کرتے ہیں, یہ مفتی صاحب کے ٹاپک سجیسٹ کیے ہوتے ہیں. میں سچی بات یہ بتا دوں کہ یہ ٹاپکس جو ہے نا مفتی صاحب خود بتاتے ہیں, بہت اچھے ٹاپکس بتاتے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ شہلا ناز موجود ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے. جی شافعی محشر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. نور مجسم نیر اعظم سرور